السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے 41 تک، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر پکارا اس کو فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑا تھا، یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہا تھا محراب میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی، وسیداً، اور سردار، وحصوراً، اور پاک باز، ونبی من الصالحین، اور نبی نیک لوگوں میں سے۔ قال ربی، کہا ہے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور حالانکہ پہنچا میں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا ہے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک، فرمایا تیرے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس، کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، واذکر ربک کثیرا، اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، وسبح، اور تسبیح کرنا، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح کو۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اور اس کے لیے اللہ کے انتظامات دیکھے، یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، جیسے کسی جگہ کسی چیز کو دیکھ کے انسان کو ایک اپنی کمی اور ایک نئی سی فیلنگ آتی ہے، بالکل ایسے ہی انہیں اسی وقت احساس ہوا، دل میں خیال آیا کہ جو رب اس کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بغیر کسی وجہ کے، بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اسی جگہ جہاں انہوں نے دیکھا، اسی محراب کا پھر ذکر ہے کہ اسی جگہ انہوں نے نفل شروع کر دیے۔ ہم کسی کو کہیں نا کوئی کام ہو، باجی کو وظیفہ بتا دو، کہ نماز ہی سب سے بڑا وظیفہ، پہلے نماز پوری کرو، وہ تو باجی پڑھیں گے، آپ ہمیں کو وظیفہ بتا دو، اچھا 2 نفل پڑھ کے دعا کرو، اچھا باجی اور کوئی بتا دو، یعنی نوافل کی طرف نہیں آتا انسان، حالانکہ یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب رب سے کوئی بات منوانی ہے، بغیر کنیکشن کے ہی منوا لینی، بے شک اس کا کنیکشن ہر جگہ جڑ سکتا ہے، لیکن یہ سب سے بہترین، مضبوط اور رب کا بتایا ہوا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوافل کے ذریعے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اسی جگہ دعا کی، اور مریم سورت کے شروع میں ہی اللہ فرماتے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر تیرے رب کی رحمت کا اور اس کے بندے زکریا کا، اذ نادی ربہ نداء خفیا، جب اس نے رب کو پکارا، چپکے سے پکارنا، ہولے سے۔ وہ بہت لطیف خبیر ہے، سمیع قریب ہے، جلد سننے والا ہے، وریق بین ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے ہبہ کر دے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک میں بوڑھا ہوں،
اس میں کوئی شک نہیں، کوئی آثار نہیں، بیوی بانجھ ہے لیکن مجھے دے دے۔ انک سمیع الدعا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان جو لفظ ہے نا، شک کو ختم کرتا ہے۔ انک سمیع الدعا، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ الدعا اسپیشل جو میری یہ دعا ہے، جب کسی لفظ کے ساتھ الف اور لام لگ جائے، وہ لفظ امپورٹنٹ اور معرفہ، جیسے نکرہ اور معرفہ کا فرق ہے نا، اہم ہو جاتا ہے کہ میری اس دعا کو سن لے رب۔ تو ان کی مزید دعا جو مریم صورت میں کہ کہتے ہیں ربی انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے، سفیدی کی وجہ سے بھڑک اٹھا، وائٹ بال ہے سر پہ، داڑھی وائٹ ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پر میں تجھے پکار کے کبھی مایوس نہیں ہوا میرے رب۔ بڑی بات یہ ہے، ہم پہلے مایوس ہوئے ہوتے ہیں، دل کے کسی کونے میں ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں۔ جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا، جتنا ہمارا اللہ پر توکل ہوگا، اتنی ہی ہماری دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ جب ہم ڈھیلے ڈھالے مانگتے ہیں، غافل دل سے مانگتے ہیں، تو پھر دعا میں وہ خلوص اور وہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی نا، جسے وہ مشہور ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر نہیں ہوتے مگر اڑ کے چلے جاتی ہے رب کے پاس۔ تو مانگتے رہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہیں شرم آ رہی ہے، میں اپنے وارثوں کے سامنے مانگا تو وہ کہیں گے دیکھو بڈھا ابھی تک اولاد مانگ رہا ہے۔ چپکے سے اللہ سے کہا یا اللہ ہبہ کر دے، مجھے گفٹ دے دے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور جب ہم مانگتے رہتے تو وہ گھڑی آ جاتی، وہ گھڑی آ جاتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو مانگنے میں یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مایوسی ہو، اور یا پھر یہ ہو کہ بس کافی مانگ لیا اب اللہ خود ہی کر دے گا۔ مانگتے رہیے، ہم مانگنے والے ہیں نا اس کے۔ آپ دیکھیں ان فقیروں کو جو سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک گاڑی والا دیتا ہے، نہیں دیتا اگلے کے پاس چل پڑتے ہیں، وہ نہیں دیتا اگلے کے پاس چل پڑتے ہیں، اور روز ان کا یہ کام، صبح سے شام تک مانگتے ہیں۔ کیا سارے ان کو دے دیتے ہیں؟ ہمارا رب تو دینے والا ہے، لیکن اس نے ہر چیز کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے۔ دنیا کو بھی اس نے دکھانا تھا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو دنیا کا کوئی بھی انسان کر نہیں سکتا۔ بعض دفعہ انسان سب کچھ اپنا کر لیتا ہے، ساری کوششیں، حتیٰ کہ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی تک کروا لیتے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اولاد نہیں ہو سکتی۔ اور ادھر تو بیوی بانجھ ہے، ہم کہتے کیسے ہوگا، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے فنادتہ الملائکہ، اسی جگہ فرشتوں کی آواز آ گئی، اللہ نے بھیجا اپنے فرشتے کو، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی وہ کھڑا ہی تھا، نماز پڑھ رہا تھا محراب میں، أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، اللہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی آپ کو، اور یہ نام بھی اللہ نے رکھا۔ اللہ نے فرمایا لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے ابھی دنیا میں، فرسٹ ٹائم یہ نام میں نے رکھا ہے اور تیرے بیٹے کا رکھا، مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ساتھ ہی خوشخبریاں بھی دی کہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، وَسَيِّدًا، لیڈرشپ کوالٹی رکھتا ہوگا، سید ہوگا، پیدائشی لیڈر، سردار، وَحَصُورًا، اور پاک باز، خود کو کنٹرول میں رکھنے والا، عورتوں کو دیکھ کے ان کی طرف مائل ہونے والا نہیں۔ حصار سے یہ لفظ ہے، حصر اس کا روٹ ہے، یعنی خود کو اپنے آس پاس حصار رکھنے والا۔ کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا ایسی زندگی میں، ہم کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیا ہوتی، وہ کبھی کسی کو
یوں بٹر بٹر نہیں تکتے جیسے آج کل کے لڑکے تکتے. یہ خوبصورت کوالٹی ہے کہ آپ کسی کو پہلی نظر تو نظر آ ہی جاتی. اور کچھ لوگ زندگی میں یاد ہیں جو نظر جھکا کے چلتے ہیں، نظر جھکا کے بات کرتے ہیں. کتنے اچھے لگتے ہیں، ان کے لیے دل میں کتنی خیر اور اچھے جذبات آتے ہیں. اور جو آپ کو تکتے رہیں، بس بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، یوں تکتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے کسی عورت کو دیکھا نہیں. کتنی نفرت آتی ہے ان کے لیے دل میں. تو اللہ نے کوالٹی بتائی، وَحَصُورًا، خود کو کنٹرول میں رکھنے والا ہوگا، پاک باز ہوگا، حصار ہوگا اس کے آس پاس پاکیزگی کا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک نبیوں میں سے ہوگا. کتنی خوبصورت قبولیت ہے. وہ دیر سے سنے لیکن بیسٹ سنتا ہے اگر ہمیں اس پر یقین ہو. اب وہ مانگ رہے ہیں لیکن خود ہی کہتے قال ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے لڑکا وہ کیسے؟ کیونکہ انسان کے لیے تو وہ سارے راستے بند تھے. تو ہمارے طور جیسی شاید ترقی بھی نہ ہو، جو بہت غلط غلط چیزیں بھی نکل آئی ہیں اور اس میں سے کچھ صحیح بھی ہیں. اور ابھی بھی بے شمار جوڑے بے اولاد ہیں. کچھ تو اتنی حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ اتنے مہنگے مہنگے علاج کرائیں، اور کچھ اس پہ شک رکھتے ہیں. سچ صحیح بات ہے کہ ہمیں کیا پتہ اندر کیا کر رہے ہیں، وہ کس کو کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے؟ انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو گیا. اور مریم صورت میں فرماتے ہیں وقد بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی حد کو پہنچ گیا ہوں، اینڈ ہو گیا ہوا ہے جسم کے سارے وہ جو فنکشنز کا. وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے. عقر کا لفظ کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، یعنی جڑ ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا یہ؟ کیسے پھولے پھولے گی؟ ایک جگہ ہی نہیں ہے، زمین بنجر ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا ایسے ہی، نہ تجھے جوان کرنا ہے نہ اسے نئی بیوی کوئی تمہیں دینی ہے، ایسے ہی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. جب وہ کرنے پہ آتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جب کرنے پہ آتا ہے اس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں. یہ ساری امپاسبلٹی ہمارے لیے دنیا میں ہے، اور ہم انسان ہیں نا، ہمارے لیے تو بے شمار چیزیں امپاسبل ہیں. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ وہ الہ ہے نا حیران کر دینے والا. وہ وہاں کام کرنے والا جہاں ہماری عقلیں ختم ہو جاتی، کام نہیں کرتی، آگے اینڈ ہو جاتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ، کوئی اس کے علم کو نہیں گھیر سکتی، کوئی پا ہی نہیں سکتے وہ کیا چیز ہے، کیا ہستی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. قال ربی اجعل لی آیہ، کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا، مجھے پتہ چلے کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا. فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ہاں اشارے سے کر سکے گا. یہی ایک نشانی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے تجھے خوشخبری پہنچ گئی. بنی اسرائیل میں دنیا داری بہت آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے ایسا ضبط نفس والا نبی بھیجا کہ حالات کتنے ہی برے ہوں اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. حالات کتنے ہی ناموافق ہوں، آپ کے حال میں نہ ہوں، آپ کے حق میں نہ ہوں، آپ کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو، اس کے لیے بھیجنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے خیر کو بھیجنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کسی بات کو مان لینا کوئی مشکل نہیں. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے کچھ بھی دور نہیں ہے. ہم بھی دلوں میں ہماری خواہش ہوتی ہے ہر ماں باپ کی طرح اولاد نیکی کر لے. اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے صبر، قربانی، دعائیں، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے. اور تیاری تو پیدائش سے پہلے شروع ہوگی. ہم جب بچہ ہمارا بدتمیزی کرنا شروع کرتا ہے پھر ہم دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں مریم کی ماں، ان کی پیدائش سے پہلے
اپنی اولاد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اور یہ بھی اسی طرح بہت صبر کرنے والے، بہت زیادہ کوالٹیز والے، تو اللہ نے ساتھ ہی خوبیوں بھرا بتا دیا کہ یہ خوبیاں بھی ہوں گی اس میں۔ کتنی خوشی ہوتی نا اگر انسان کو پیدا ہوتے ہی کہیں سے پتہ لگ جائے کہ اس کا بچہ بہت نیک ہے۔ ہمارے تو کوئی ایسا سورس نہیں ہے نا، ہم کیسے جان سکتے ہیں ایک بچے کو کہ وہ کیسا نصیب لے کے آیا، کتنا فرما بردار ہے ماں باپ کا، کتنا نیک ہے۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ذرائع تھے، اللہ نے ساتھ ہی خوشخبری دی، اور بہت بڑی خوشخبری دی کہ تمہیں جو فکر ہے نا کہ میں چلا گیا تو میرے دین کا کیا بنے گا، میں نے انتظام کر دیا ہے۔ کہا یا 3 دن اب تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن اس دوران وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرنا، جتنا اللہ کا کرم اتنا ہی جھکنا، اتنا ہی اس کے آگے اس کا شکر ادا کرنا، عجز و انکساری کرنا، نماز، سجدہ، رکوع۔ رکوع کا مطلب کیا؟ عاجزی۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرنا، صبح شام کے اذکار کا بہت دفعہ قرآن میں صبح شام کی طرف اشارہ ہے، اور ہم میں سے میجورٹی کو صبح شام کے اذکار نہیں آتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کھانا بھول جائیں، کوئی اہم سے اہم کام بھول جائیں، صبح شام کے اذکار نہ بھولیں، کیونکہ ہمارے آس پاس اتنی زیادہ فتنے ہیں اور اتنے زیادہ شیطان ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ قلعے دیے ہمیں صبح شام کے لیے، تو صبح شام ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، نیٹ پہ بھی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بکس میں بھی ہیں، ہر جگہ صبح شام کے اذکار، منزل کے نام سے مشہور ہے، حرز اعظم کے نام سے مشہور ہے، کچھ بھی پڑھ لیں صبح شام کے اذکار، اور ان دعاؤں کے مطلب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ اذکار دیے، اور معوذتین اور آیت الکرسی۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو میں نے اب کرم کیا نا، اب تم اللہ کو یاد، اب یہ دیکھیں وہ ایک نبی تھے، اللہ کو کم یاد کرتے ہوں گے، کیا وہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بولتے ہوں گے؟ تب بھی حکم ہے اللہ کا، اور ہم جو لوگ ہمارا زیادہ ٹائم گناہوں میں یا ٹائم ویسٹنگ میں گزرتا ہے یا دنیا کے کاموں میں گزرتا ہے، ہمیں کتنا کرنا چاہیے نا جب ہمیں کوئی خیر ملے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی خوشخبری ملے؟ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ شادیاں آتی ہیں تو کیسے فل آواز سے ہم میوزک لگاتے، اور فحش گانے، فضول گانے، یہ ہماری خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں خوشی کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہی تو لائف سٹائل ہے نا، ہم نے لائف سٹائل اپنی مرضی کا بنا لیا ہوا ہے، ہم خوشیاں اپنی مرضی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کبھی ڈھول پارٹی اور کبھی لڑکوں کی پارٹی اور کبھی کمیٹی پارٹی اور کبھی ایک درس کے بعد اگلے دن سارا خاندان اٹھ کے اسٹیج پہ ناچے۔ ہماری تو خوشیاں اس طرح سیلیبریٹ ہوتی ہیں، تمیز ختم ہو جائے کہ محرم اور غیر محرم کیا ہیں، ہاتھوں کو پکڑیں اور ڈانس کریں۔ اور اب تو دلہا دلہن بھی ڈانس کرتے ہیں، اور آگے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے بڑے شہروں میں۔ لیکن اللہ خوشی کے موقع پر جھک جانے کا حکم دے رہے ہیں، قنوت کا حکم دے رہے ہیں، فرما برداری کرو، صبح شام تسبیح کرو، اور بہت زیادہ کرو، جو تم پہلے کرتے ہو اس سے بھی زیادہ۔ ہم کر ہی نہیں سکتے ایک نبی جتنا، اور پھر کریں ہی نہ تو الٹا ناراضگی والے کام کریں۔ کتنا فرق ہے نا ہماری زندگیوں میں، چاہتے سب کچھ ہم اچھا ہے، کرتے کچھ بھی اچھا نہیں۔ تمنائیں ہم سب کی بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن ایفرٹ، جدوجہد کچھ بھی نہیں، وہ زیرو پہ ہے۔ تو پھر جیسا کام ہم کریں گے نا ویسا ہی رزلٹ پائیں گے۔ اللہ نے تو ساری چیزیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا عائشہ، انسان اللہ کی فرما برداری سے جو کچھ اس سے لے سکتا ہے اس کی نافرمانی سے نہیں لے سکتا۔
جتنا انسان اللہ کے آگے جھکا ہوگا اتنا ہی اللہ کی اس پہ رحمتیں آئیں گی۔ اولادوں کے لیے بھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے اگر تب سمجھ نہیں تھی اور اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روز روز ان کے لیے روئیں، یا اللہ انہیں نیک نکالنا، کیونکہ جب وہ بچے ہوتے ہیں اور کس طرح کی ڈانس حرکت کرتے ہیں، گاتے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن یہی حرکتیں جب وہ بڑے ہو کے کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بری حرکتوں کے ساتھ بڑے ہوں گے جو ہمیں بری نہیں لگتی، پھر وہ ہمارے فرما بردار بھی نہیں ہوں گے، اس چیز کی تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ پھر ہمیں یہ نہیں یاد رہے گا ہم نے بویا کیا، ہمیں یہ نہیں یاد رہے گا ہم نے ان کی روٹس میں ڈالا کیا ہے، جنہوں نے صرف دنیا اور دنیا کی ساری خوشیوں کو اہم سمجھا۔ ہر خوشی کے موقع پر بچوں کو احساس دلائیں، اللہ کا شکر کرو، کیونکہ خوشیاں بھی اس کے حکم کے بغیر نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ کتنی خوشیاں ہوتی جنہوں میں آ کے غم ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ تو جو خوشی ملتی ہوا دھاگا واب کا، وہی رلاتا وہی ہنساتا ہے۔ خوشی ملے اس کے آگے جھک جائیں، غم ملے اس کے آگے جھک جائیں۔ کتنا خوبصورت انہوں نے کہا، یا اللہ ہبہ کر دے، مجھے گفٹ دے دے، تو وہ ہبہ کرنے والا ہے، وہ وہاب ہے، وہاب۔ اسی سے مانگیں، اسی کے آگے جھکیں اور اسی سے امید رکھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یا اللہ جب تو خوف تقسیم کرے اس کا کچھ حصہ میرے اندر بھی ڈالنا ہے، جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، میں ڈر جاؤں گناہ کرنے سے پہلے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اپنی ذات پر وہ یقین دینا کہ دنیا کے سارے مصائب ایزی ہو جائیں، مشکل ہی نہ لگے، اتنا یقین ہو کہ میرا رب حالات بدل دے گا۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور اپنی وہ اطاعت عطا فرمانا جو ہمیں جنت تک لے کے جائے۔ تو یہ خوبصورت دعائیں ہیں، یہ مسنون دعاؤں میں آپ کو مل سکتی ہے، ایاک نستعین میں مل سکتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ دعائیں مینشن ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، ہم انہیں فیلنگ کے ساتھ پڑھیں اور ہر خوشی پہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کا شکر ادا کریں جس نے عطا کی۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، کسی بھی ایونٹ کے لیے، کسی بھی اچھے موقع کے لیے، کسی بھی خوشی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔